اپنے تمام تر جتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں ان پہ ناز کر کے ہم جنت میں جا سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اپنے فضل و کرم سے ہم پہ رحم فرما کے اپنے فضل کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار کرے اور ہمیں جہنم سے نجات عطا کرے۔ رسول اللہ سے دعا کی گئی، رسول اللہ ماہ سیام کے اندر یا شبہ قدر کے اندر کون سی دعائیں مانگی جائیں؟ تو کہا کہ اپنی سلامتی کی دعا مانگو، صحت مانگو، زندگی بھی اسی کے ساتھ، باقی بہاریں بھی اسی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارا سلسلہ گفتگو واجبات نماز کے حوالے سے جاری تھا اور ہم نے واجبات جو رکن تھے ان کی بات کی اور غیر رکن کا ہمارا ذکر جاری تھا کہ غیر رکن میں سب سے پہلے قیام ہے کہ ہم نے حالت قیام کے اندر نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ قیام تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی ہے، یہ قیام ہر عمل کے بعد ایک لازق کا ہے کہ آپ نے نیت کے ساتھ رکنا ہے اور نماز کھڑے ہو کے ادا کرنی ہے، کل عرض کیا تھا۔ اور دوسری بات قراءت کی تھی کہ ہاں جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قراءت کرنی ہے، سورۃ الحمد پڑھنی ہے، اس کو سیکھنا واجب ہے، اس کو سیکھیے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو واجب ہے جس کو ہم نے کرنا ہے وہ ہے سجدے کے اندر ذکر، اس سے پہلے رکوع کے اندر ذکر کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا جھکانا ہے کہ جتنا یہ ذکر کم از کم پڑھا جا سکے۔ رکوع کے اندر جو ذکر ہمیں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ 7 دفعہ تاک عدد میں جتنا کہہ سکے، جتنا طویل کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اور کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں۔ اچھا یہ کہنا کیسے ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے جہاں پہ آپ نے توقف کرنا ہے، وقف کرنا ہے، وہاں آخری حرکت کی راہ دینی ہے، لیکن اگر جہاں ملا کے پڑھنا ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے پچھلی حرکت کو اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی آگے کو توقف کیا اس وجہ سے رک گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ذکر ہے دوسرا جو اس کی تاکید ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اصل میں و بحمدہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہاں رکنا ہے تو و بحمدہ کہیں گے، اور پھر اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے ساتھ آگے کہا کہ درود بھیجو، یہاں پہ مستحب ہے درود پڑھنا، تو اب اس کے ساتھ ملانا ہے تو و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو اس طرح کر کے کنٹینیو کریں گے۔ اگر اس ذکر کو سارے کو اکٹھا کرنا ہے تو پھر آپ کو اس تمام حرکات کو ادا کرنا ہوگا، جیسے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ٹھیک ہے؟ محمدین تھا، محمد حرکت گرا دی ہم نے، ٹھیک ہے؟ پھر جب کھڑے ہونا ہے تو یہاں پہ حکم ہے کہ کہو سمع اللہ لمن حمدہ، جی کہ وہ جو حمد سننے والا ہے اس کی حمد بجا لاتے ہیں، سمع اللہ سننے والا، اللہ وہ اللہ سننے والا، سمع اللہ لمن حمدہ جس کی ہم حمد کریں تو وہ ہماری حمد کو سننے والا، کتنا بہترین ترجمہ، جی۔ اور جب اسی طرح جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے کے اندر بھی اسی طرح ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مختصر کرنا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس سے مختصر میرے خیال میں ہونا ہی نہیں چاہیے، جی ہاں، یا یہ کہہ لیں ویسے تو
جلدی میں اگر کہنا ہے تو ایک سبحان اللہ بھی کافی ہے، لیکن اگر اس کو ایک پہ رکھیں گے تو پھر شاید رکیں ہی نہ، اور وہ 120 کی سپیڈ ویسے ہماری رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ہمیں پورا ذکر کرنا ہے، تاکہ مومن جو ہے وہ ثواب کمانے کے بہانے تلاش کرتا ہے، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے کسی مستحب کو نہ چھوڑو، جتنا زیادہ زیادہ ذکر آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کو کیجیے۔ جی اسی طرح جب آپ سجدہ ایک کر کے بیٹھتے ہیں، اب ایک لازے کے لیے قیام کرنا ہے۔ اب مستحب یہاں پہ ہے کہ آپ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مستحب عمل یہ کہ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو نماز آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے پڑھنا ہے تاکہ زیادہ اجر کے حقدار ٹھہرے۔ پھر دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے، پھر دوبارہ سے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلی رکعت میں بھی ایسے، دوسری رکعت میں بھی ایسے۔ یہ ذکر ہم نے جو ہے یہ ہم نے ہر رکعت کے اندر کرنا ہے۔ بتایا کہ رکوع ایک رکن ہے، سجدے دو مل کے ایک رکن ہوتا، اس کے اندر یہ ذکر کرنا واجب ہے، غیر رکنی۔ اس کے بعد جب 2 رکعت پڑھ لو، دوسری رکعت میں حکم ہے کہ دوسری سورت کے بعد قنوت پڑھو۔ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا اس قنوت کے اندر کچھ بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ جی ضروری نہیں کہ ایک بندے کو کوئی دعا نہیں آتی، اردو زبان میں پڑھ لے، پنجابی میں پڑھ لے، سرائکی میں پڑھ لے، کسی زبان میں پڑھ لے، مختصر پڑھے، لمبی دعا جوشن کبیر شروع کر دے، مسئلہ کوئی نہیں۔ دعائے کمیل پڑھ دے، کوئی دعا پڑھ لے، دعائے توسل پڑھ لے، کوئی دعا بھی آپ قنوت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کوئی ذکر کریں۔ ضروری اتنا انہوں نے کہا کہ اتنا سنت عمل ہے کہ اس کو بجا ضرور لاؤ، چاہے رکوع میں چلے گئے ہو، رکوع سے سجدے میں چلے گئے تو واپس آ کے اس کو بجا کے پھر سجدے میں جاؤ، لیکن اگر سجدہ کر لیا پھر نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کم از کم کیا قنوت کے اندر کہا، کم از کم جو قنوت کے اندر جو ذکر ہے وہ اگر کم سے کم بھی کرے نا تو سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ کے ہاتھ نیچے کر کے رکوع میں چلے جاؤ۔ اس سے آسانی تو نہیں ہو سکتی تو آپ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح جی نہیں ابھی بتا رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں، ابھی قنوت بتا رہا ہوں، اس کی طرف آگے میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں جس طرف توجہ دلوا رہے ہیں اس طرف میں متوجہ ہوں، میں بھی عرض کر رہا ہوں۔ تو ہم نے قنوت کدھر رکھنا ہے، یہاں پہ توجہ کیجئے گا۔ قنوت کے لیے ہمیں بتایا گیا، حکم دیا گیا کہ ہم نے چہرے کے سامنے ہاتھ اس طرح کرنے۔ کدھر کرنے؟ دونوں ہاتھوں کو کھولنا، اس طرح کر کے جوڑ کے رکھنا ہے، تھوڑی سی انگلیاں کھول کے قبلہ سمت ہم نے یہاں پہ چہرے کے سامنے ہم نے بنا کے رکھا، ٹھیک ہے۔ نہ کہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ حکم ہے؟ چہرے کے سامنے، یہاں اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ، جیسے ایک جو ہے دعا مانگنے والا مانگتا ہے اور چہرے پہ آپ پھیر لیتے۔ اچھی چہرے پہ پھیرنا نہیں، ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہم نے دعا کی اس طرح پھیر لیتے ہیں۔ ہاں جب آپ کل شریف کے لیے سورت پڑھتے ہیں تو وہاں کیونکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی خیر و برکات ہم مان لیتے ہیں، چلو جی ذکر ہوا ہے تو بدن سے مس کر لیا، تو دعا کی آپ نے، ٹھیک ہے، چہرے پہ نہیں ملنا ہے۔ یہاں پہ جیسے ہی آپ نے دعا کی ہاتھ نیچے لے کے ادھر آ جانا، پھر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح شاہ صاحب متوجہ کر رہے تھے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پوری نماز کے اندر صرف ایک مقام ایسا ہے جو ہم نے حالت حرکت میں ہم نے انجام دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ساتھ ذکر بھی کرنا۔ پوری نماز کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو ہم حرکت میں کر سکیں سوائے اس کے۔ کون سا ہے؟ کہ جب 2 سجدے کر کے ہم نے اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو وہاں ہم نے کہنا ہے بحول اللہ
وقوتہ اقوم واقعد، سجدے میں بیٹھے یہ کیا کرنا ہے؟ اس طرح کہ جتنی دیر حرکت میں رہنا ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور کھڑے ہوتے ہوئے اس ذکر کو مکمل کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور یہ آپ نے جب ادھر کیا تو یہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، پھر سے کہ میں آپ کے سامنے کہ یہ میں بیٹھا ہوں جی، اب مجھے اٹھنا ہے تو یہاں پہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ مجھے حرکت میں کہنا ہے، اٹھتے ہوئے کہنا ہے۔ لیکن وہ شاہ صاحب جو ان کے درمیان جو ذہن میں ہے وہ بحول اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دیکھیں سمع اللہ کا، یہ دیکھیں یہ رکوع میں گئے، یہ آپ یوں کھڑے ہو جائیں کہ یہاں جب کھڑے ہو جانا ایک لحظے کے لیے توقف کرنا ہے، یہاں رک کے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے، توقف، اور پھر سجدے میں چلے جانا۔ جی ہاں، نہیں یہ حالت حرکت میں نہیں کہنا ہے، یہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ایسے نہیں کہنا سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں ایسا نہیں کہنا ہے، یہیں رک کے یہاں پہ آپ رکوع سے جیسے کھڑے ہوں گے یہاں کھڑے ہو جانا ہے، اور اب کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، یہ ایک لحظہ رکنا ہے اور اب آپ نے آگے جانا ہے، اور بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ آپ نے حرکت میں کہنا، اور جب اوپر قیام تک پہنچے وہاں تک آپ نے ذکر کو مکمل کر لینا۔ یہ جب آپ نے 2 رکعت میں کر لیا، دوسری رکعت میں جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اب جب بیٹھے ہیں تو اس کے اندر آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کیا ہے؟ گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد حکم ہے کہ درود پڑھا جائے، اگر درود نہیں پڑھتے ہیں تو نماز ٹھیک نہیں، بھول گئے عمدن چھوڑ دیا ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے۔ صرف درود ہم نے نہیں پڑھنا، امت محمدی کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جن کی نماز میں محمد والے محمد پر درود نہ ہو۔ نہیں، ہم نے صرف ہماری حرکت میں نے بتایا کہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کے وقت ہماری حرکت کے ساتھ ذکر ہے، وَإِلَّا ہر عمل جو نماز کا ہے وہ ہم نے حالت قیام میں کرنا۔ ہاں اللہ اکبر صرف تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھ اٹھانا واجب ہے، رفع یدین اسی کو کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا واجب ہے، وَإِلَّا باقی ساری نماز کے اندر جتنی تکبیریں کہتے ہیں ان میں ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ نیچے رکھے اللہ اکبر، آپ کو لگتا ہے کہ حرکت میں کہوں گا لیکن کہنا یہ چاہیے، ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ نیچے کر لیں، نہیں کہہ سکتے تو پھر ہاتھ نیچے رکھیں اور کہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا پروسیجر۔ تو اسی طرح اگر 2 رکعت نماز تھی جی یہ مستحب ہے، کانوں کی لو تک لے کے آئے جی، ہاں جب بھی کرنا ہے ہاتھ ادھر رکھ لیں، اگر حرکت میں ہوتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر، یہ حرکت میں ہو گیا، نہیں کرنا ہے، نہیں اس کو اپنے آپ کو بتا لیں، سمجھا لیں کہ تکبیرۃ الاحرام کو جب ہاتھ اٹھانا ہے تو ادھر سکون سے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر ہاتھ نیچے کرنے ہیں اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر نماز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں تو وہ تکبیرۃ الاحرام میں جب آپ نے کرنا ہے وہاں ہاتھ اٹھانا واجب ہے، ادھر اگر ہاتھ نہیں اٹھاتے نماز باطل ہے، وہ کیونکہ رکنی عبادت ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے اس کے اندر احتیاط کرنی۔ اب جیسے ہی آپ کے دوسری رکعت ہے اور نماز آپ نے تمام کرنی ہے تو
اب جو اگلا واجب ہے اور غیر رکنی ہے وہ ہے سلام. جی حکم ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مستحب ہے تھوڑا دائیں دیکھیں تھوڑا بائیں دیکھیں نماز، لیکن اتنا مستحب نہیں ہے کہ ہاں جی اس طرح کریں اور اس طرح کریں، اس طرح کریں اس نماز باطل ہو جاتی. اچھا ہم نے کرنی ہے اپنی نماز. واجبات 11 پورے ہو گئے. کیا تھے یہ؟ ہم نے اس کے اندر مزید جو آگے 2 موالات ہیں ان کی طرف توجہ کرنی. ایک ہے موالات کہ پے در پے کرنے عمل، ایک عمل کے بعد دوسرا عمل ہم نے فوراً کرنا ہے. اتنا وقفہ نہیں لے کے آنا کہ وقفہ لگے. جیسے ہمارے برادر اہل سنت کرتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ پڑھا اور کہا وَلَضَّالِّينَ آمین. اگر آپ نے آمین کہہ لیا تو نماز باطل. انہوں نے کہہ لیا ان کی نماز ٹھیک ہے، ہمیں ان کی نماز سے کوئی سروکار نہیں. انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے دینا ہے. لیکن ہمارے منہ سے نکلا ہے آمین تو ہماری نماز باطل. جی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ کہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ بھی منہ میں کہنا ہے، بلند نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ پہلی کل انشاءاللہ ذکر کروں گا نماز جماعت کے حوالے سے. جی کہ نماز جماعت کیسے پڑھنی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ کل کے دن ہے، پھر آگے یا قسمت یا نصیب. اچھا تو اب کیا اس کے بعد موالات ہے کہ ہم نے ایک عمل کر لی. اب جیسے وَلَضَّالِّينَ، اب وہ کھڑے 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 کھڑے. اچھا اب کوئی بھی سورت شروع کر دیں گے. یہ جو گیپ ہے، یا اس کے بعد ایک اور مقام پہ سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے اتنا گیپ، اتنا مسلسل گیپ ہی چل رہا ہے. کھڑے اللہ اکبر، وہ گئے ان کی نماز ٹھیک ہے، ہماری باطل ہو گئی. کیوں؟ اتنا گیپ آ گیا، وقفہ آ گیا. ہم نے جو قیام کرنا ہے وہ انتہائی مختصر قیام ہے. سیکنڈز کا کچھ حصہ نیت کے ساتھ رکنا ہے. ہم نے کہیں توقف نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. ہاں اسی طرح ہمارا جو ہے اس کے اندر جو ہے ترتیب شرط ہے. جو 11واں واجب ہے غیر رکنی ہے، اس کے اندر ترتیب شرط ہے کہ ہم نے ہر عمل کو جس ترتیب سے بیان کیا ہے ویسے بجا لانا ہے. نیت پہلے، تکبیرۃ الاحرام بعد میں، قیام متصل رکوع ہوگا، اس کے بعد 2 سجدے، اس کے بعد پھر قیام. ہر عمل جیسے بتایا گیا ہے ویسے کرنا ہے. اگر آپ نے آگے پیچھے کر لیا نماز باطل.